هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توابع میں سے تیسری قسم ہے بدل۔ بدل لغت میں اسے کہتے ہیں، بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں، اور علم نحو کے اصطلاح میں بدل کہا جاتا ہے ہر اس تابع کو جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے تابع اور دوسری چیز ہے مطبوع۔ تو بدل کے اندر جو مقصود ہوتا ہے وہ تابع مقصود ہوتا ہے، مطبوع مقصود نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کو مثال سے آگے سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تقسیم کر رہے ہیں۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے بدل الکل، نمبر 2 ہے بدل البعض، نمبر 3 ہے بدل الاستعمال، اور نمبر 4 ہے بدل الغلط۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بدل اور مبدل منہ کا مصداق ایک ہو، جیسے جاءنی زید اخوک۔ اب اس مثال کے اندر غور کیجیے، دو چیزیں، ایک ہے تابع، دوسرے مطبوع۔ زیدن ہے مطبوع اور اخو کا ہے تابع، اور یا کہہ لیجیے بدل کہہ لیجیے۔ اور دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ زیدن ہے مبدل منہ اور اخو کا ہے بدل۔ تو تابع مطبوع میں سے یہاں مقصود تابع ہے، اور یہاں یہ کہا جائے گا کہ بدل اور مبدل منہ دونوں کا مصداق کیا ہے۔ جو زید ہے وہی تیرا بھائی ہے۔ اسی طرح قرأت الکتاب روضۃ الادب، اس کا ترجمہ ہوگا میں نے روضۃ الادب نامی کتاب پڑھی۔ تو اس میں روضۃ الادب ہے بدل اور کتاب ہے مبدل منہ، دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ بدل باز کسے کہتے ہیں؟ بدل باز کے اندر بدل مبدل منہ کے مصداق کا جز ہوتا ہے، جیسے ضرب زید رأسہ، مارا گیا زید کو، یعنی زید کو مارا گیا پورے حصے کو نہیں بلکہ اس کے ایک حصے یعنی اس کے سر کو مارا گیا۔ تو یہاں رأسہ ہے بدل جو مبدل منہ یعنی زید کے یعنی مصداق کا جز ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے بدل الاستعمال، بدل کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو، جیسے سلب زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھینا گیا، تو کپڑے کا تعلق زید سے ہے، تو ثوب بدل ہوا، زید مبدل منہ، تو بدل کا مبدل منہ سے تعلق ہے۔ اسی طرح سرق عمرو مالہ، عمر کا مال چوری کیا گیا، تو مال کا تعلق مال مبدل منہ ہے، اور عمر بدل ہے، مبدل منہ کا بدل سے تعلق ہے۔ آخری قسم ہے بدل الغلط، جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، جیسے اشتریت فرسا حمارا، میں نے گھوڑا خریدا، نہیں گدھا خریدا۔ تو اس کا استعمال بکثرت ہوتا ہے جب سبقت لسانی ہو جاتی ہے، آدمی سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو آدمی بدل الغلط کا استعمال کرتا ہے۔ جانی زید جعفر، آیا میرے پاس زید، نہیں زید نہیں ہے، جعفر ہے۔ توابع میں سے چوتھی قسم ہے عطف و حرف۔ عطف و حرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی تابع کی طرف ہو۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، جیسے جاء زید و عمرو۔ تو اس مثال کے اندر زید ہو گیا معطوف علیہ اور عمرو ہو گئے معطوف، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیدن ہو گیا مطبوع اور عمرو ہو گیا تابع، اور بیچ میں جو واو ہے یہ حرف عطف ہے۔ کہہ رہے ہیں تو جیسے جا کی نسبت زید کی طرف ہے ایسے ہی حرف عطف کے واسطے سے عمرو کی طرف ہے، تو اس کو کہا جائے کہ عطف بحرف۔ پانچویں قسم ہے توابع میں سے عطف بیان۔ عطف بیان ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کو واضح و ظاہر کرے، اور وہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، جیسے جاء زید ابو عمرو۔ تو اس مثال کے اندر ابو عمرو یہ عطف بیان ہے۔ ترجمہ ہوگا یعنی زید آیا جو ابو عمرو کی کنیت سے مشہور ہے۔ تو یہاں ابو عمرو عطف بیان ہے، اور
یہ مشہور ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے زید کو نہیں جانتا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کا نام تھا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن وہ مشہور ہو گیا اپنی کنیے سے، ابو بکر سے. تو اب کہا جائے گا اگر ہمیں بولنا ہے کہ رأیت عبداللہ بن عثمان ابا بکر رضی اللہ عنہ. دوسری مثال لے رہے ہیں، جاء ابو ظفر عبداللہ، یعنی ابو ظفر آیا جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہے. تو یہاں عبداللہ عطف بیان ہے. اب ترکیب بتا رہے ہیں. ترکیب نمبر 1، جاءنی زید اخوک. اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل نون وقایا کا، یا متکلم کی مفعول بھی، زید مبدل منہ، اخو مضاف، کاف مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل مبدل منہ مل کر فاعل ہوا. جاء کا جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس کے بعد ضرب زید راسہ. اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ضرب فعل مجہول، زید مبدل منہ، راس مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بدل ہوا. بدل مبدل منہ مل کر مفعول ما لم یسمى فاعل. اس کے بعد فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس کے بعد اشتریت فرسا حمارا. اشتریت فعل اور اس کا ضمیر پوشیدہ فاعل، فرسا مبدل منہ، اور حمارا ہو جائے گا بدل اپنے مبدل منہ سے مل کر مفعول بھی ہوا. اشتریت فعل و فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد جاء زید و عمر. جاء فعل، زید معطوف علیہ، واو حرف عطف، عمر معطوف علیہ سے مل کر فاعل ہوا جاء کا. جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے جاء زید ابو عمر. جاء فعل، زید مطبوع، ابو مضاف، عمر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تابع عطف بیان ہوا. اور اس کے بعد مطبوع اپنے تابع سے مل کر فاعل ہوا. جاء کا جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اب نیچے کچھ مشقی جملے ہیں جس میں آپ کو ترکیب کرنی ہے. جیسے قام عمر ابوکا. تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ قام فعل اور عمر مبدل منہ ہو جائے گا، اور ابو کا مرکب اضافی ہو جائے گا بدل اپنے مبدل منہ سے مل کر فاعل ہو جائے گا. قام کا قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اس طرح جو ہے باقی جو جملے ہیں ان کی آپ ترکیب کریں.